پارہ نمبر 2، سورت نمبر 1، سورۃ البقرہ مدنیہ۔ اس سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ ہاں مدنیہ، مدنیہ پارہ نمبر 2۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جاوید صادق قریشی۔ جاوید صادق قریشی۔ جی ناظرین، دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جاوید میاں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں بریل لپی کے ذریعے سے، اور جن پر محنتیں کی جا رہی ہے۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ رب العزت ان معلمین کی اور ان ذمہ داران کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائیے۔ سنتے ہیں تھوڑا سا نمونہ قرآن مقدس کی چند آیات کی تلاوت کا جناب جاوید قریشی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین۔ مائدہ جی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ شاباش شاباش، نمونہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں اس بات پر رب العالمین کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے اپنے اس اسٹوڈیو سے جہاں بہت ساری خدمات انجام دی جاتی ہے، وہیں پر آج میں خوشی کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ریاست مہاراشٹر کے شہر جو ایک تعلیمی اور ایجوکیشنل شہر کہلاتا ہے، پونا، وہاں کی بہت ہی معزز مقتدر شخصیات، علماء کرام، حضرت مفتی نعیم صاحب، جو یہ تمام میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے اپنے شہر جلگاؤں کے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کب کہاں کس سے کس طرح سے خدمات لیتا ہے، تو ایسے یہ ہمارے پورے جلگاؤں کے ہی ہمارے ساتھی ہے، اور یہاں سے جا کر یہ پونا، اور ایسے ہی مفتی مسعود صاحب ہمارے مہابلیشور، تو اللہ مختلف انداز میں اس گھرانے سے اور ان تمام سے دینی تعلیمی خدمات لے رہا ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتا دوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ جامعہ عبداللہ ابن ام مکتوم، جو ایک نابینا صحابی تھے، آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، انہی کے نام سے موسوم جامعہ عبداللہ ابن ام مکتوم، ایک نابینا صحابی کے نام سے منسوب صوبہ مہاراشٹر کا پہلا مسلم ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر نابینا طلبہ، جس طریقے سے میں آپ کو ویڈیوز میں دکھاؤں گا کہ جہاں پر نابینا طلبہ اور گونگے بہرے معذور طلبہ دینی اور عصری علوم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خدمات ہے، ہم اسے محسوس بھی کر نہیں پا رہے ہیں۔ تو میں آج خوش نصیب ہوں کہ یہ تمام ذمہ داران جو آج میرے اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے ہیں، یہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، لیکن میں نے تو ان بچوں کو دیکھا کہ کس نرالے انداز میں بریل لپی میں یہ قرآن مقدس پڑھ ہی نہیں رہے بلکہ حفظ بھی کر رہے ہیں۔
اس ادارے میں جو پونا میں قائم ہے تقریباً 7 اسٹیٹ جس میں مہاراشٹر، کرناٹک، اتر پردیش، اتراکھنڈ، بہار، MP اور گجرات کے طلبہ بھی زیر تعلیم ہیں، اور الحمدللہ اس ادارے کو ہمارے ملک ہی نہیں بلکہ دنیا کی ایسی شخصیات جنہیں ہم بڑے ادب و احترام سے جانتے ہیں، مانتے ہیں، جیسے حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب اعظمی ندوی میرے استاد ہے، حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی جن سے اللہ نے بہت کام لیا اور لے رہا ہے، مولانا منیر احمد صاحب کالینا میرے والد محترم کے پیر صاحب ہیں، ایسے ہی فضل الرحمان صاحب منیری، ایسے تمام کئی علماء ایسے ہیں جن کی سرپرستی اس ادارے کو حاصل ہے۔ میں بڑی خوشی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مفتی نعیم صاحب جو ہمارے اپنے جلگاؤں شہر کے میرے سینئر رہے ہیں وہ آج حاضر ہے، جو اس ادارے کے روح رواں ہیں۔ مفتی رئیس صاحب جو نوجوان عالم دین ہیں، یہ اس ادارے کے ذمہ دار ہے۔ مفتی مسعود صاحب ہیں، یہ تمام ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہے۔ میں سب سے پہلے ان کی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دعائیں، میں دعاؤں کے الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ نے اس پر آمین ضرور کہنا کہ میرے مولا یہ جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں بڑے نرالے اور انوکھے اور اچھوتے انداز میں دین کی تعلیم کی خدمات انجام دے رہے ہیں، میں دعائیں کر رہا ہوں کہ میرے مولا ان تمام کی خدمات کو بے انتہا قبول فرما۔ آئیے ہم جانیں گے تھوڑا سا مختصر ہی صحیح جامعہ عبداللہ ابن ام مکتوم پونا اس دینی تعلیمی مرکز کے بارے میں مفتی نعیم صاحب سے۔ جامعہ عبداللہ ابن ام مکتوم پونا کوثر باغ سرزمین پونا میں مہاراشٹر کا یہ پہلا نابینا اور گونگے بہرے طلباء کا اقامتی ادارہ ہے، جہاں الحمدللہ پہلی تا 12ویں دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ یہ طلباء آنکھوں سے معذور ہونے کے باوجود بہترین انداز سے کمپیوٹر کی تعلیم سے بہرور ہو رہے ہیں۔ جیسے ایک آنکھ والے بچے کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں، ہو بہو یہ بچے آنکھوں سے نابینا ہونے کے باوجود اپنی انگلیوں کے سہارے اور کی بورڈ کے سہارے سے کمپیوٹر بہترین انداز سے استعمال کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ ایسے ہی گونگے بہرے طلباء جو سماعت سے معذور ہے، قوت گویائی سے معذور ہیں، یہ طلباء بھی دینی اور عصری تعلیم سے بہرور ہو رہے ہیں۔ 2013 میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے 2 نابینا طلباء کے ذریعے سے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی۔ اب الحمدللہ اکابرین کی سرپرستی اور مقبول شخصیات کی مقبول دعائیں اس ادارے کو شامل ہونے کی وجہ سے الحمدللہ ادارہ روح بترقی ہے، اور ابھی فی الوقت 7 اسٹیٹ کے تقریباً 90 طلباء اس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب یہ ابھی یوں سمجھیے کہ یہ پونا کے کس علاقے میں قائم ہے یہ ادارہ؟ یہ پونا میں کونڈوا کوثر باغ، کونڈوا کوثر باغ، اور یہ بچے وہیں پر، ان کا قیام تام سب وہیں پر ہے؟ مکمل جو ہے تمام ضروریات سہولیات بلکہ تمام تر جو ہے اشیاء کی فراہمی بہت اچھا، بہت جو ہے مفت میں ابھی فی الحال ظاہر بات ہے کہ ان بچوں کی تربیت کرنا تو کوئی آسان کام نہیں ہے، تو ابھی ایسے ہمارے اساتذہ کی تعداد یا خدام کی تعداد وہاں ایسی کتنی ہے فی الحال؟ ابھی اسکول کا مستقل ایک اسٹاف ہے جی جی جو الحمدللہ پہلی سے 12ویں تک ان کو تعلیم سے بہرور کر رہا ہے، جی جی اور ایسے ہی دینی تعلیم کا بھی مستقل اسٹاف ہے جی جو، اور یہ آپ کو خوشی ہوں گی یہ جان کر کہ الحمدللہ آدھے سے زیادہ اسٹاف ہمارا نابینا ہے، اچھا اسٹاف اساتذہ بھی نابینا، جو ڈی ایڈ بی ایڈ کوالیفائڈ ٹیچر ہمارے پاس میں ہیں۔ ماشاءاللہ ان کو رکھنے کے 2 فائدے ہمارے پاس میں یہ ہوتے ہیں، ایک تو ان کو جاب بھی فراہم ہو جاتا ہے کہ بیچارے اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ ڈگری لینے کے باوجود بھی یہ جاب کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، تو ان کو جاب مل جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہمارے جو طلباء جو کہ نابینا ہیں، یہ احساس کمتری سے ان کو باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم اگرچہ کے نابینا ہیں، آنکھوں میں اگرچہ کی بینائی نہیں ہے، لیکن اگر علم کی روشنی سے ہم بہرور ہو جائیں گے تو ہم جہاں کو بھی بینا کر سکتے ہیں۔ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت، بصیرت تو سلامت ہے، ہم اپنے جو ہے معاشرے کی کفالت، اپنے گھر کی کفالت کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا ناظرین، یہ مختصر سا تعارف تھا جو مفتی نعیم صاحب نے دیا، اور ظاہر بات ہے کہ چینل پر ہم لمبی چوڑی ویڈیو بھی نہیں بنا پاتے ہیں، لیکن میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن اسٹوڈیو اور وائرل نیوز پر اس چیز کو نشر کرنے کا مقصد صرف آپ کو دکھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ میں اپنی ذات سے آپ سے اپیل کروں گا کہ یہ ایک بڑا کام ہے
जहाँ पर नाबीना माजूर तलबा को दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता किया जा रहा है, दुनियावी असरी उलूम भी इन्हें दिए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। इसलिए मैं आपसे अपील करूँगा इस स्टूडियो के ज़रिए से, इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए से, कि हम हर तरह से इस इदारे के लिए दुआएं करें और दुआओं के साथ साथ जितना हो सकता है, जिस तरह हो सकता है, हम इस इदारे का ताउन भी करें, क्योंकि एक बड़ा स्टाफ है और मैं समझता हूं कि अभी बिल्डिंग की भी ज़रूरत होगी और भी बहुत सारी ज़मीन की ज़रूरत है या और भी बहुत सारी ज़रूरियात है। तो एक लाखों करोड़ों रुपए का एक प्रोजेक्ट होता है किसी काम को ले चलने का। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस इदारे का हर तरह से ताउन करें। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिम्मेदारों के नाम और इनके मोबाइल नंबर भी दिए जा रहे हैं। प्लीज़ 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 आप इन तमाम हजरात से कांटेक्ट करें और अपनी दुनिया और आखिरत की कमाई इसी दुनिया में हासिल करें। नाज़रीन, एक और ख़ास बात मैं कहूँगा कि सिर्फ रकम देकर ताउन करना ये भी हमारे लिए अहम तो है, मगर उससे ज़्यादा अहम जो मैं अपील कर रहा हूँ कि अगर आपको आपके इलाके में अगर ऐसे ही कोई नाबीना मिलता है, गूंगा बहरा माजूर मिलता है, तो आप उसको इस इदारे में बखुशी पहुँचा सकते हैं। ये इदारा इस तरह के माजूर तलबा की खिदमत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और साथ ही साथ एक और ख़ास अपील जो मेरे जहन में आ रही थी, अभी आप कह रहे हैं, हाँ, देखिए, दुआएं जो है ये मोमिन के लिए हथियार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुआ मोमिन का हथियार है। तो ये एक बड़ा काम है, एक बड़ा काम है। असबाब तो इख्तियार करना है, लेकिन आपकी दुआएं अगर शामिल हाल रहेगी, आप इस इदारे को अपनी खुसूसी दुआओं में शामिल रखें और ये जो हजरात खिदमत अंजाम दे रहे हैं इनको भी आप दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं और तमाम लोगों की मेहनतें रंग लाएगी और ये इदारा मुल्क का एक वाहिद बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में खिदमत अंजाम देते हुए आप इस इदारे को देखेंगे। जी नाज़रीन, इदारे का पूरा एड्रेस, अकाउंट नंबर, ज़िम्मेदारों के मोबाइल फ़ोन्स नंबर, आप सारी तफसीलात मोबाइल के ज़रिए से इन लोगों से कॉल करके मालूम कर सकते हैं। हर तरह से आप इस इदारे का ताउन और मदद ज़रूर करें।